بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر نو. آج سے سوچ رہے ہیں کہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا جائے جس کا نام ہوگا کہ مطالعہ پاکستان غیر سرکاری. اس میں پاکستان میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس سے ہٹ کر ایک جہاں تک ممکن ہو ایک غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کر کے بات کی جائے. تو پہلی بات ہم شروع کریں گے 1857 کی جنگ آزادی سے. یہ جنگ آزادی جسے ہم کہتے ہیں وہ 1947 کے بعد کا قصہ ہے. اس سے پہلے اس کو جنگ آزادی نہیں کہا جاتا تھا. وہ سپاہیز میوٹنی کہی جاتی تھی، غدر کہا جاتا تھا، سپاہیوں کی بغاوت کہا جاتا تھا. لیکن جنگ آزادی کی جنگ جو ہے اس کا یہ نام 1947 کے بعد دیا گیا، اور دونوں ممالک میں ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی بالعموم ٹیکسٹ بک کی حد تک، عام تاریخ کی کتابوں کی حد تک اس کو قبول کر لیا گیا. تو بات شروع یوں ہوئی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو حکومت تھی، اور یہ واضح رہے کہ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی. 1857 کے جنگ کے بعد پھر تاج برطانیہ نے براہ راست اس کا کنٹرول سنبھالا تھا. یہ بات عام طور پہ واضح نہیں کی جاتی. تو اس وقت جو بادشاہ تھے دلی میں، مغل بادشاہ، اگرچہ ان کے تقرر میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا مکمل دخل ہوتا تھا، وہ اپنی مرضی سے بادشاہ کو منتخب کرتے تھے، اور جو بادشاہ جانے والا ہوتا تھا، جس کی وفات ہو چکی ہوتی تھی یا قریب المرگ ہوتا تھا یا اپنا نامینیٹ کرنا چاہتا تھا، وہ خود اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا تھا. تو بہادر شاہ ظفر کے بھی حالات ایسی تھے. وہاں ریزیڈنٹ بیٹھا ہوتا تھا ان کے قلعے میں، وہ فیصلہ کرتا تھا کہ بادشاہ سلامت کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، کتنا خرچ کر سکتے ہیں، کتنا خرچ نہیں کر سکتے. ان سے اگر انہوں نے کوئی تحفہ وصول کیا ہے تو وہ فیصلہ کرتا کہ نہیں، بادشاہ سلامت یہ تحفہ وصول نہیں کر سکتے. اور قانونی طور پر صورتحال یہ تھی کہ کمپنی کی طرف سے جو اعلان ہوتا تھا وہ یوں ہوتا تھا کہ حکومت بادشاہ سلامت کی، حکم کمپنی بہادر کا. بات یہاں سے شروع ہوتی تھی. شہر میں جب منادی کی جاتی تھی، سوشل میڈیا، ریڈیو، یہ اخبار وغیرہ تو ایسے نہیں تھے، تو منادی کرنے کے لیے لوگ نکلتے تھے. وہ گھنٹی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور شہر میں جا کے جگہ جگہ کھڑے ہو کے وہ زور سے اناؤنس کرتے تھے. وہ اعلان شروع اس سے ہوتا تھا کہ توجہ حاصل کرنے کے بعد کہ حکومت بادشاہ سلامت کی، حکم کمپنی بہادر کا. تو اس سے وہ جو ایک تضاد تھا وہ واضح ہو جاتا تھا کہ حکم کمپنی بہادر کا چلتا تھا، لیکن اگرچہ حکومت بادشاہ سلامت کی تھی، اور بادشاہ سلامت جو تھا اس کو کمپنی خود مقتدر اعلیٰ تصور کرتی تھی، اور ان کے سکوں پر اور ان کے جو کاغذات تھے، سرکاری کاغذات وغیرہ، اس میں یہ لکھا جاتا تھا کہ ہم بادشاہ کے ماتحت کام کرتے ہیں. بلکہ جو ریاستیں حیدرآباد کی تھیں اور بہت ساری ریاستیں تھیں، بھوپال میں تھیں، اودھ میں تھیں، 600-700 ریاستیں تھیں، کیا کیا نام لے جائے. تو وہ ریاستیں بھی جو تھیں، جو کہ عملاً مغل سلطنت سے آزاد ہو چکی تھیں، وہ بھی یہی کہتی تھی کہ ہم بادشاہ سلامت کے ماتحت ہیں. اگرچہ عملاً ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ جو مغل بادشاہ جو تھا، اس کی جو ایک قانونی حیثیت تھی، ایک سمبولک حیثیت تھی، وہ برقرار تھی. اور برطانوی حکام بھی جو تھے وہ بھی اس کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، تاکہ ایک یونٹی رہے اور ایک اتحاد کا ایک سمبلز ہے وہ موجود رہے. اگرچہ اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی اس اختیار نہیں تھا بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں، نہ بلکہ یہ اورنگزیب کے مرنے کے بعد بہت جلد یہ سارا کچھ شروع ہو گیا تھا. تو
وہ تاریخ اگر دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہت جلد اس کا مغل حکومت کا شیرازہ بکھر گیا تھا، اور یہ سب آزاد ہو گئے. بادشاہ سلامت کی حکومت صرف دلی تک رہ گئی تھی، اور دلی میں بھی صرف کمپنی کی وجہ سے قائم تھی. اگرچہ ان کے پاس بادشاہ سلامت کے پاس اپنی کوئی فوج نہیں تھی، کوئی اپنا ذریعہ جو تھا آمدنی کا بھی ایسا نہیں تھا، کمپنی کنٹرول کرتی تھی. لیکن یہ ضرور تھا کہ بادشاہ کا جو تھا ایک تاثر بحیثیت ایک قانونی حکمران کے ایک سمبل کے طور پر وہ بہرحال موجود تھا. اور نہ صرف کمپنی اس کو تسلیم کرتی تھی، بلکہ وہ ریاستیں بھی جو جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی اور وہ پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی، وہ بھی اس کو تسلیم کرتی تھی. اور اس کے بعد کمپنی کا جو رجحان تھا وہ بنگال میں تھا. ان نے بنگال میں ہی دارالحکومت انہوں نے بنگال میں ہی قائم کیا تھا، کلکتہ میں. وہیں سے وہ لوگ آئے تھے. سب سے پہلے قبضہ بھی انہوں نے وہیں کیا. بنگال میں سراج الدولہ کے خلاف جو لڑائی ہوئی اس میں انہوں نے سراج الدولہ کو شکست دے کے جیسے بھی تھے، پر وہ پہلی کامیابی وہی تھی، اور وہاں سے انہوں نے شروع کیا. تو ان کی فوج میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ بنگالی تھے، اور اس میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، اور جو ہندو تھے وہ اپر کاسٹ کے تھے، برہمن ذات کے تھے. پھر جب کمپنی کی کو فوج کی ضرورت زیادہ پڑی، زیادہ جنگیں لڑنی پڑیں، زیادہ انہوں نے اپنے اقتدار سنبھالنا، کنٹرول اسرٹ کرنا شروع کیا مغل حکومت پر بھی، اور جو ریاستیں تھیں ان کو بھی باری باری سب کو جو ہے انہوں نے زیر نگین کر لیا. اور تمام ریاستیں جو تھیں وہ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بھی کمپنی کا تھا رول وہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی ہمیں آزاد رہنے دیں، لیکن ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے اور ہم آپ کی بات مانیں گے. وہ سارا سلسلہ ہے وہ نام نہاد آزادی ان کی رہی، لیکن وہ ساری ریاستیں جو تھیں وہ، اور جس ریاست نے نہیں مانا، جیسے رانی آف جھانسی ہیں، ٹیپو سلطان ہیں، اس طرح کچھ اور ریاستیں تھیں، انہوں نے کمپنی کی بات نہیں مانی، کمپنی کے ساتھ لڑائی کی، تو کمپنی نے ان کو شکست دے دی. تو جب 1857 کی بات ہوئی تو اس وقت کمپنی کا جو اقتدار تھا وہ بالکل مکمل تھا، کوئی اس کو ریزسٹنس تھی نہیں، بلکہ وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے. وہ تھوڑے دن پہلے اس نے 1857 کی جنگ تھی، اس سے کچھ دن پہلے ہی اس نے اودھ کی ریاست پہ قبضہ کر لیا تھا. اگرچہ وہ ان کے ساتھ معاہدے میں تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرح باقی ریاستیں تھیں، لیکن ان کو ڈائریکٹ کنٹرول چاہیے تھا، تو وہ انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا. تو اس میں ہوا یہ کہ اس دوران جو کارتوس مہیا کیے گئے اس میں چربی لگی ہوتی تھی، اور وہ چربی جو تھی وہ اس میں گائے کی اور سور کی چربی مکس ہوتی تھی، اور اس کو جب چلانا ہوتا تھا تو اس کو ہاتھ منہ سے پکڑ کے اس کا چھلکا سے اتار کے پھر اسے تو ڈالتے تھے بندوق میں، سے چلاتے تھے. اور یہ بات لوگوں میں پھیل گئی. انگریزوں نے اس وقت یہ کہا کہ نہیں افواہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن بعد کی تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ یہ افواہ نہیں تھی، یہ بات درست تھی. اور اس وجہ سے ریزنٹمنٹ تھی مسلمان سپاہیوں میں بھی، اور جو ہندو سپاہی تھے ان میں بھی. اور ہندو سپاہی اپر کاسٹ تھے، اور جب برطانوی حکومت کو زیادہ ضرورت پڑی تو انہوں نے اس میں جو لوور کاسٹ کے جو لوگ تھے، کمی لوگ تھے جو انٹچیبل جنہوں کہتے ہیں، ان کو بھی حکومت میں شامل کر لیا. اس کے خلاف بڑی ریزنٹمنٹ تھی اپر کاسٹ میں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم ان کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے، ہم یہ ناپاک ہیں، ہم ان کے ساتھ کیوں بیٹھیں، یا ان کو اپنے کیوں فوج میں شامل کیا. یہ ریزنٹمنٹ تھی. دوسری ریزنٹمنٹ یہ تھی جو میں نے عرض کی کہ کارتوس والی، اور کچھ پیسوں کا بھی، تنخواہوں کا مسئلہ بھی تھا. تو ریولٹ کی وجہ یہ بنی. اس پر جو ہے وہ سپاہیوں نے اس پہ ریولٹ کیا. اب یہ آپ وہ بالی ووڈ کی فلمیں مت جائیے، وہ فلم میں جو دکھایا گیا وہ اس کا حقیقت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ ایک سپاہی اٹھا اور اس نے جو آپ نعرہ مستانہ مارا اور ہندوستان کی آزادی کی بات کی. ایسا کچھ نہیں تھا. حکومت کی جو استبداد تھا، اور وہ بہت زیادتی کر تھے، لوٹ مار بہت زیادہ انہوں نے شروع کی ہوئی تھی، بہت زیادہ وہ ٹیکسز لے رہے تھے، بہت زیادہ لوگوں سے، ریاستوں سے بھی اور عام باقی لوگوں سے بھی جہاں ان کا براہ راست کنٹرول تھا، وہ بہت زیادہ ان کو تنگ کر کے ان سے پیسے وہ لے رہے تھے ٹیکسز کی صورت میں. اور لوٹ مار بھی سیدھی. اودھ کا جو لیٹسٹ قصہ تھا وہ اس کا سارا کچھ لوٹ لیا اودھ کا انہوں نے. تو اس کے خلاف ریزنٹمنٹ موجود تھی، لوگوں کے اندر موجود تھی، مسلمانوں میں موجود تھی، ہندوؤں میں موجود تھی.
اور اس کے بعد جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کے ساتھ ان کو دبایا جا رہا تھا، ان سے زیادہ سے زیادہ پیسے ایکسٹریکٹ کیا جاتا، ان میں بھی ریزنٹمنٹ موجود تھی، اگرچہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، لیکن ان میں غصہ بہرحال موجود تھا۔ تو یہ سپاہی جب وہاں سے اٹھے ہیں، انہوں نے جب بغاوت کی ہے تو وہ میوٹنی ہی تھی، وہ غدر ہی تھا، کیونکہ فوجی بغاوت تھی وہ، اور انہوں نے بہت سے انگریزوں کو جو میں سے کمانڈر تھے ان کو قتل کر دیا۔ پھر وہ سب لوگ جو تھے وہ سپاہی جو تھے سارے، مسلمان بھی اور ہندو بھی، وہ سارے دلی میں آ گئے اور بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ ہمارا ساتھ دے اور ہمیں کمانڈ کرے۔ تو یہ یہاں تک جو ہے یہ بات ثابت صرف یہ ہوتی ہے کہ جو بادشاہ تھا اس کی لیجیٹیمیسی جو تھی، سمبولک لیجیٹیمیسی بھی موجود تھی، ہر چند اس کے پاس کوئی انتظامی اختیارات نہیں تھے، کوئی اس کے پاس فوج نہیں تھی، کوئی اس کے پاس جو تھا معاشی ذرائع بھی ایسے نہیں تھے، لیکن ایک سمبل کے طور پر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اور جو ریاستیں تھیں وہ بھی، اور یہ جو سپاہی باغی ہو گئے تھے یہ بھی، ان میں اکثریت ان میں ہندوؤں کی تھی، اور وہی لوگ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اب اور اس کے بعد پھر جب یہ بات آگے بڑھی ہے تو پھر اس کو بعد میں اس کو اسلامک انگریزوں نے اس کو جو ہے وہ جہاد کا نام دے دیا مسلمانوں کے، اور پھر مسلمانوں کے خلاف جب یہ بات ختم ہوئی ہے، جنگ ختم ہوئی ہے، تو پھر مسلمانوں کے خلاف زیادہ ظلم و استبداد ہوا۔ اس کی کیا وجوہ تھی وہ ہم اگلے قسطے میں سے بات کریں گے، لیکن یہاں تک سے یہ ثابت کرنا، یہ ظاہر کرنا ہے کہ مغل راج کی لیجیٹیمیسی موجود تھی، اور یہ لوگ ہندو مسلمان سب جو تھے وہ بادشاہ کے صرف بہادر شاہ ظفر کے پاس ہے کہ ہمیں لیڈ کرو، ہماری ہیلپ کرو۔ اگر جو بادشاہ ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، نہ ان کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں تھا، لیکن انہوں نے دلی پہ قبضہ کر لیا اور انگریزوں کو مار دیا، انگریز نکل گئے وہاں سے، تو پھر جو تھا وہ ان کا اس کے بعد وہ لڑائی شروع ہوئی اور وہ کامیاب نہیں ہوئی، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس پہ پھر ہم نیکسٹ قسط میں اس پہ بات کریں گے۔ اور اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے تو ہمیں بتائیے گا اپنے کمنٹس میں، اس کو جاری رکھنے کے لیے یا نہ جاری رکھنے کے لیے، اگر آپ کو دلچسپی نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔